بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش بعث نبوی سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنی اولاد تھی؟ یہ سب کچھ بتاؤں گی میں آج اس ویڈیو میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے ختیجہ، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ ہماری بیٹی ہے، اور خدا نے میری نسل کو اس بیٹی میں قرار دیا۔ میرے بعد آئمہ طاہرین کی نسل اسی سے چلے گی۔ حضرت فاطمہ ولادت کے وقت تک ماں کے شکم میں باتیں کرتی تھیں۔ جب واضح عمل کا وقت نزدیک آیا تو حضرت ختیجہ نے قریش کی عورتوں کو پیغام دیا کہ وہ ان کے پاس آئیں اور ولادت کے وقت ان کی مدد کریں، لیکن مکہ کی عورتوں نے منفی جواب دیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت غمگین ہوئیں۔ اچانک 4 عورتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور حضرت ختیجہ سے کہتی ہیں کہ ہے ختیجہ، غم نہ کرو، تیرے خدا نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں سارہ ہوں، اور یہ مزاحم کی بیٹی آسیہ ہیں، اور تیسری عمران کی بیٹی مریم ہے، اور چوتھی موسیٰ کی بیٹی کلثوم ہے۔ یہ چاروں عورتیں حضرت ختیجہ کے اطراف میں تشریف فرما تھیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور چمکا جس سے پورا مکہ نورانی ہو گیا۔ ان 4 عورتوں نے بھی حضرت فاطمہ کی ولادت پر مبارک دی۔ پھر ان 4 عورتوں نے بی بی فاطمہ کو لیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں رکھا۔ حضرت ختیجہ نے بڑے پرجوش اور خوشحالی کی حالت میں بی بی فاطمہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے القاب یہ ہیں: صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رضیہ، بطول، طاہرہ اور سیدۃ النساء العالمین، اور کنیت ام حبیہ، ام الحسنین، ام الحسن، ام الحسین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ابھی 5 سال ہی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اور باپ دونوں کا پیار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ آپ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کا اکثر وقت برکات و تجلیات کی آغوش رحمت میں گزرتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنے بابا سے محبت دنیا کے کسی پیمانے سے جانچی نہیں جا سکتی۔ یہ محبت بڑی ہی واعلانہ اور بیان سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس جان سی شہزادی سے اتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کر کے اپنی آنکھوں کو اپنی لگتے جگر کی زیارت سے ٹھنڈا اور پیار سے ان کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے، اور بے مثال بیٹی فرط محبت میں اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کا شرف حاصل کرتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ باپ بیٹی کی محبت اتنی جذباتی اور غیر معمولی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی لخت جگر کے ہاں جاتے اور دونوں باپ بیٹی اپنی پاکیزہ محبتوں کا تبادلہ کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لخت جگر سے اس قدر محبت تھی کہ ایک موقع پر انتہائی جذبات انداز میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔
اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بابا جان سے غیر معمولی محبت تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بدبخت گستاخ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر نعوذ باللہ مٹی ڈال دی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس گھر لوٹے۔ چہیتی بیٹی نے جب اپنے کریم بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے بابا جان کا سر دھوتی جاتیں اور فرط غم میں آنکھوں سے آنسو بہاتی جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر صبر کر، اللہ رحمان و رحیم ہے، تمہارے بابا کا حامی و مددگار ہے، وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں اور اظہار رسانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کٹن موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، مگر آپ کی اس چہیتی اور لاڈلی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 4 شہزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بڑی تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال مبارک کے وقت موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئیں۔ بعد کے دنوں میں حضرت فاطمہ نے وضاحت کی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ بعد میں فرمایا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے ملو گی تو میں مسکرانے لگ گئی۔ یہ فرط و محبت کا ایک اچھوتا انداز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام السبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت، طاہرہ، زکیہ، سعیدہ وغیرہ سب آپ کے القابات ہیں۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود آپ کی تربیت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کی تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے وقت آپ بہت کم سن تھیں، چنانچہ قریش کی متعدد خواتین نے حضرت فاطمہ کو اپنی زیر تربیت میں رکھا۔ ان میں فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھیں، ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، ام الہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضرت صفیہ بنت امیر حمزہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین اہل بیت کی سرخیل خواتین ہیں۔ ان معزز خواتین کی زیر تربیت رہنے والی خاتون کو واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہونا چاہیے۔ بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش و تربیت کا زمانہ مکی زندگی کا دور ابتدا آزمائش تھا،
چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام کی بہت ہی کٹھن دور کا مشاہدہ کیا۔ اہل مکہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجری پھینک کر جسم عطر کو آلودہ کر دیتے تو بی بی پاک پانی سے صاف کرتیں۔ شب ابی طالب کے کٹھن ترین مرحلے میں بھی آپ اپنی کمسنی کے ساتھ شریک آزمائش تھیں۔ ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مردوں کے بعد خواتین اسلام نے بھی ہجرت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ بنت اسد، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ کی آمد کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ بنت اسد کے زیر تربیت رہیں۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا رتبہ ملا تو بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زیر تربیت دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو زمین پر کبھی نہیں اترا تھا، صرف مجھے یہ بتانے کے لیے اترا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں اور حسنین و کرمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس چیز نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے بھی ناراض کیا۔ ایک موقع پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، تو امت میں یہ اذکار تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہیں۔ 18 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی اور ان کے بیٹوں میں حسن بن علی، حسنین بن علی اور محسن بن علی، اور بیٹیوں کے نام ہیں زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی۔